قال اللہ جل شانہ فی القرآن المجید ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضرات، جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا جہاں پر کہیں کہیں غلط خبریں پھیلاتا ہے، وہاں پر آج کل بکاؤ میڈیا کی نسبت سب سے بہترین خبریں سوشل میڈیا ہم تک پہنچاتا ہے۔ حضرات، بڑے دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوا ہے فلسطین میں فلسطینیوں پر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ اور مسلمان طبقہ، مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ، حکمران طبقہ اور ان کے ارباب اختیار، ان کے کان تک ابھی تک جوں تک نہیں رینگی۔ حضرات، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے 2-3 ملکوں میں، اسلامی ممالک میں تحریک عدم اعتماد نے جنم لیا، یعنی مسلمان آپس میں عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں۔ ایک جماعت کا یہی طریقہ ہے، ان کی یہی کوشش ہے کہ دوسری جماعت کو نیچا دکھایا جائے۔ ہم آپس میں باہم دست و گریبان ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی وہ مار اور پیٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ حضرات، ویڈیوز اس بات کو دکھا رہی ہیں کہ فلسطین کے بچے، فلسطین کے نوجوان مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی میں، ایون کہ عورتیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، نماز ادا کر رہی ہیں، نماز تراویح ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ان کو گھونسے مارے جاتے ہیں، ٹھڈے مارے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت زار ہے۔ حضرات، کہاں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، انہو سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان، وہ افضل ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کون سا ایمان افضل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے پیار کرے اور اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نہیں، محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ حضرات، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تحب للناس ما تحب لنفسی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تو محبت کرے، پیار کرے، تیری محبت، تیری الفت، تیرے پیار کی معراج یہ ہو کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی تو دوسروں کے لیے پسند کرے۔ یہاں پہ مسلمان بھائیوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ مومن لوگوں کی خاصیت یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، ان کے ایمان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ کائنات کے لوگوں،
صرف مسلمانوں کی جماعت دنیا میں ایسی جماعت ہے جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے۔ جس طرح دیوار نے آپس میں ایک دوسری اینٹ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کی مثال ایسے ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کر کے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا کہ مسلمان اس طرح آپس میں مضبوط سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ حضرات کیا بات ہے، سارا رمضان گزرنے کو ہے، کسی مسلمان نے آج تک جرت نہیں کی کہ فلسطین کے بھائیوں کو، فلسطین کی بہنوں کو پکارا جائے۔ ہمارے گلی محلوں میں، چرستوں میں، چوکوں میں اپنے عہدے کے لیے، اور اس عہدے کے لیے علماء بھی نکلتے ہیں، سیاست دان بھی نکلتے ہیں، اپنے عہدے کی لالچ میں نہیں نکلتے تو مسلمان کی جان کے لیے نہیں نکلتے، مسلمان کی خون کے لیے نہیں نکلتے، مسلمان کی حرمت کے لیے نہیں نکلتے۔ ہم نے کیا سمجھا عہدوں کو؟ ہم نے اس کو اپنی آخرت سمجھ لیا، ہم نے اس کو تمام تر دنیا کی متاع سمجھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قسم خدا کی، جب فلسطین کی ماں، بہن، بیٹے، بھائی اور بزرگ کا خون نکلتا ہے، نکل کے زمین پہ ٹپکتا ہے، تو رسول پاک کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ رسول پاک نے ایک مرتبہ کعبہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے کعبہ، تیری حرمت بڑی ہے، تیری عزت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، خدا نے تجھے بڑی عزت بخشی ہے، اتنی عزت بخشی ہے، اتنی عزت بخشی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف سیدنا آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہر نبی نے کیا ہے، ہر رسول نے کیا ہے، ہر پیغمبر نے کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ حضرات، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے کعبہ، تیری حرمت اپنی جگہ پر، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کا خون تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تم اس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں بولتا؟ تمہاری زبانیں گنگ کیوں ہیں؟ اس پہ ڈالروں کا تالا کیوں لگ چکا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما دیں کہ ایمان کی معراج یہ ہے، تیرا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی تو جب دوسروں کو پسند کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دے، پھر تیرے ایمان کی معراج مکمل ہو جاتی ہے، پھر تیرا ایمان مکمل ہے۔ ہم دیکھیں، ہم سوچیں، فلسطین میں جو مسلمان اس ماہ مبارک میں پریشان ہیں، ہم ان کی مدد کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان کی مدد کیسے کرنی ہوگی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرز زندگی کو قرآن میں کیوں کر بند کر دیا؟ کسی عام حدیث میں بھی، کسی عام کتاب میں ذکر کر دیا جاتا تو کافی تھا، یہ قرآن میں ہی کیوں کہا؟ وہ لوگ ایسے تھے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے سخت ہوتے تھے اور آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہنے والے، بڑی رحمت کے ساتھ رہنے والے۔ ان لوگوں کا ذکر قرآن نے کیا تھا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں، جب بھی رمضان آتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو، مومنین کو تنگ کیا جاتا ہے، اور صرف یہ تو بڑا ہلکا لفظ ہے کہ تنگ کیا جاتا ہے، ان بیچاروں کے گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کی
یہ فوجیں مسلمانوں پر چڑھ اڑتی ہیں، ہماری پی ڈی ایم سو جاتی ہے، ہماری تحریک عدم اعتماد عہدوں کی لالچ میں ایک دوسرے سے عہدہ چھیننے میں مصروف ہو جاتی ہے، ہماری تحریک انصاف خاموش ہو جاتی ہے، ہماری ہر مسلم لیگ صرف اس کو پاکستان لوٹنے میں مزہ آتا ہے، ان کو نہیں مزہ آتا تو مسلمان کے لیے گفتگو کرنا یہ نہیں ان کو بھاتا، ان کو اس میں مزہ نہیں آتا۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر رکھ دیا، انفاق فی سبیل اللہ رکھ دیا، زکوٰۃ رکھ دی، یہ سارا کچھ اس لیے تھا تم زکوٰۃ دینے کے بعد بھی، صدقۃ الفطر دینے کے بعد بھی، تم خمس دینے کے بعد بھی، عشر دینے کے بعد بھی تمہارے پاس زیادہ مال بچ جائے تو غریبوں میں بانٹ دو، مسکینوں میں بانٹ دو، جو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کو دے دو، صرف اس لیے کہ دوسرے مسلمان پریشانی میں نہ رہیں، مسلمان مصیبت سے نکل آئیں، پریشانی سے نکل آئیں۔ محترم بھائیو، جہاں ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسری تمام تر جو معاملات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے وہ نبھاتے ہیں، وہاں پر یہ ضروری ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اٹھا جائے، بات کی جائے۔ جن حکمرانوں کی تم بات کرتے ہو کہ یہ اشارہ کریں گے تو پھر ہم کریں گے، وہ اشارہ کب کرتے ہیں؟ وہ تو صرف اس لیے اشارہ کریں گے آؤ ہمارا عہدہ چھن گیا ہے، ہمارا عہدہ واپس لے دو، وہ تو اس بات کا اشارہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں کریں گے۔ تم کس حکم کی بات کر رہے ہو؟ کس آرڈر کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ مسلمان بھائی، ان کی حرمت کے لیے میرے قلم کو اب لکھنا چاہیے، ان کی عزت کے لیے میری زبان کو بولنا چاہیے، ان کے مال و جان کی حفاظت کے لیے میرے مال کو خرچ ہونا چاہیے، میری جان کو قربان ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر خود کو مسلمان ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مومن نہیں کہلوانا چاہیے۔ کیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور یہ تو مسلمانوں کے لیے یہ رکاوٹ پیدا کر دی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی عظمت یہ ہے، مومن کے ایمان کی معراج یہ ہے، مومن کی عزت نفس کا اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اتنا خیال رکھا کہ کسی دوسرے مسلمان کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ تو اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، یہ قطعی اجازت نہیں دی کہ کوئی دوسرا مسلمان اپنے دوسرے بھائی کو تنگ کرے، پریشان کرے۔ یہ تو مومنوں کو، مسلمانوں کو آپس میں منع کر دیا۔ کوئی تیسرا یہودی اٹھ کر آ کے ہمیں مار جائے، تنگ کرے، پریشان کرے، ہمارا خون بہائے، یہ ہمیں کیوں کر گوارا ہے؟ یہ کھیل بند ہونا چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے۔ جس جنت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے، اس کو پانے والوں نے، حاصل کرنے والوں نے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مسلمان بھائی تک آنچ نہیں آنے دی۔ حضرات، اگر آج ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان مسلمان بھائیوں کے لیے نکلنا ہوگا، علم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کر دے، یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر فورم پر نکلیں، ہر موڑ پر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔